اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی قدر، جس طرح آپ کو معلوم ہے جو احباب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، گزشتہ رات موٹر وے پہ کھڑی ایک تنہا خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا، جو کہ انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے، جو ہم تک رپورٹ پہنچی ہے کہ خاتون اکیلی تھی، ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ رات کی تاریخی تھی، پچھلی رات موٹر وے پہ سفر کر رہی تھی۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے اسلامی تعلیمات کے مطابق تو عورت کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان ہے کہ عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اب کئی آپ کہہ رہے ہیں جی وہ بچے ساتھ تھے، وہ محرم ہی تھے۔ چھوٹے چھوٹے بھی محرم ہوتے ہیں۔ محرم کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو وہ محرم اس خاتون کی ہیلپ کر سکے، مدد کر سکے۔ پہلی تو بات ہے جب محرم ساتھ ہوگا، بھائی، شوہر، خاوند، باپ جب ساتھ ہوگا تو کوئی اس کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر سکے گا۔ جب انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، تبھی انہوں نے ہمت کی نا ریپ کرنے کی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے دین میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آج کی جو خواتین ہیں، جن کے فیشن ہی ختم نہیں ہوتے، آج کی خواتین جنہوں نے اکیلا سفر کرنا ٹرینڈ بنا لیا، رات کے 12 1 بجے جو سفر کرتی ہیں وہ بھی اکیلے۔ یہ جو ہماری بہن تھی، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری بھی ہو، کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، مجبوری میں رات کا سفر طے کر رہی ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام جو ہمارے معاشرے میں جو عورتیں کر رہی ہیں، عام رات کے 2 بجے 1 بجے گھر آنا، رات کے 3 بجے تک سفر کرنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ واقعہ ہو گیا، اب کرنا کیا چاہیے حکومت کو؟ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے، جب پنجاب اسمبلی میں بل پیش کیے جاتے ہیں ریپ کرنے والے، زیادتی کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، تو جی یہ ان کی ہمدردی میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، اگر ریپ کرنے والوں کو پھانسی دی گئی، ان کو قتل کیا گیا، یہ تو انسانیت کی تحقیر ہے، یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے۔ کس طرح ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ انسانیت کی تذلیل اور تحقیر نہیں کہ موٹر وے پہ کھڑی اکیلی عورت کے ساتھ ریپ کیا جائے اور ہمارے حکمران اٹھ کے اسی عورت پہ انگلی اٹھائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی غلطی ہے، پچھلی رات سفر کر رہی تھی، کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو بات ایک طرف ہوگی۔ لیکن بعد میں جب ایک پولیس والا بات کر رہا ہے جی غلطی خاتون کی ہے، بات کرنے کا مقصد تو یہ ہے نا، ریپ کرنے والوں کی غلطی کوئی نہیں ہے۔ سیدھی طرح کہیں ہماری نااہلی ہے، ہم انہیں پکڑ ہی نہیں سکتے، ہماری نااہلی ہے، ہم ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، وہ مضبوط پارٹی ہیں، ان کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں۔ اور میرے بھائی، میرے برادر، ریاست مدینہ کے دعوے داروں، سنو، جب پنجاب اسمبلی میں بل پیش کیا گیا، فواد چودھری، پی ٹی آئی بھی بول اٹھی، پیپلز پارٹی بھی بول اٹھی، نون لیگ بھی بول اٹھی، نہیں جی انسانیت کی تحقیر ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور جب تک تم پیارے پیغمبر کے فرمان، رب کے قرآن کے مطابق نہیں چلو گے، تب تک تم اس ریاست کو، پاکستان کی ریاست کو، ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے، قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، اسے کوڑے لگائے جائیں۔ اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ ریپ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اسے زمین میں رجم کر دیا جائے۔ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی
زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے. آپ کے پاس ایک مرد بھی آیا جس نے اپنے گناہ کو قبول کیا، پیارے پیغمبر نے رجم کر دیا اسے. ایک عورت بھی آئی، اس نے بھی اپنا گناہ قبول کیا، اسے بھی رجم کر دیا گیا. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اسلامی تعلیمات جب اسلام کی بات کی جاتی ہے اسمبلی میں تو سب کے سب ہمدردیاں شروع ہو جاتی ہیں ان کی کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں جی ویسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کے پیٹو بھائی ہیں. اللہ میری توبہ، میرے بھائی میرے برادر، اٹھیے، اپنی آواز کو بلند کیجئے. کہیں میں دیکھتا ہوں زینب کا چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ملک پاکستان ہے. نعرے تو بڑے لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان اس لیے ہم نے حاصل کیا تھا، پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا. پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم علیحدہ سے کھل کے سر عام اپنی باتیں کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں. لیکن آج دیکھیں ان 4-5 روز میں کتنے ہی کیس ہمارے سامنے آ گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کر کے انہیں پھینک دیا جاتا ہے. قومیں لوط والے اعمال کر رہے ہیں یہ تو. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایکشن لیں، نہیں جی غلطی تو ان کی ہے، ریپ کرنے والوں کی، ان کی تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے. اس سائیوال میں تو محرم بھی ساتھ تھا. جب سائیوال والا واقعہ پیش آیا محرم بھی ساتھ ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، بچے بھی ساتھ ہیں. ان بچوں کے سامنے ان کے والدین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اس کا تو ابھی کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. انصاف پاکستان میں بالکل ختم ہو چکا ہے. جس کی حکومت ہے نام تحریک انصاف ہے، لیکن انصاف کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے. وہاں محرم بھی ساتھ تھا، رات بھی نہیں تھی، دن کا وقت تھا. جو ملک پاکستان کے محافظ ہیں، جو حفاظت کرنے والے ہیں، انہوں نے ہی بچوں کے سامنے والدین کو قتل کر دیا. اور آج حفاظت کرنے والے محافظ گینگ ریپ کرنے والوں کو پکڑنے کی بجائے کہہ رہے ہیں عورت کی غلطی ہے. ہاں جہاں عورت غلط ہے کہ رات کے وقت سفر کر رہی ہے، وہاں گینگ نہیں جی عورت کی غلطی ہے. عورت رستے میں جا رہی تھی، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ریپ کر لیا، وہ چلتے بنے، عورت کی غلطی ہے. میرے بھائی میرے برادر، اس ملک پاکستان میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنا پڑے گا، نفاذ اسلام کو عام کرنا پڑے گا. اس ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ جب تک نہیں آئے گا تب تک اس ملک پاکستان میں سے برائی ختم نہیں ہو سکتی. جب تک ریپ کرنے والوں کو، زنا بدکاری کرنے والوں کو سر عام بازار میں نہیں لٹکایا جائے گا تب تک یہ کیس ختم نہیں ہو سکیں گے، تب تک کسی کو انصاف نہیں مل سکے گا. یہ ہماری عدالتیں یہ تو ایسے سمجھ لیں جیسے قبر خانہ ہیں، قبریں ہیں، یعنی مردے بیٹھے ہیں عدالتوں میں، کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہدایت اللہ نے نہیں دینی، ان کو ذلیل و رسوا کر دے. بچوں کے سامنے ان کی والدہ کے ساتھ جب ریپ کیا جائے بچوں پہ کیا گزرے گی. اور میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے کہ نہیں، جب پولیس والے آئے وہ عورت گڑ گڑا رہی تھی، رو رو کے صرف اور صرف ایک بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی خدا کے واسطے، اللہ کا واسطہ دے کے میں کہتی ہوں کہ یہ خبر باہر نہ جائے، یہ خبر ہائی لائٹ نہ ہو، یہ خبر کسی کو پتہ نہ چلے، میری عزت بچ جائے. چلو جو میرے ساتھ ہونا تھا ہو گیا ہے، لیکن اب کسی کو پتہ نہ چلے. پولیس والوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ہائی لائٹ نہیں کریں گے. لیکن تھوڑی دیر بعد ہی سارے ملک پاکستان بلکہ ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی. ساری دنیا میں خبر کس نے پھیلائی؟ نیوز والوں نے. جب یہ نیوز نہیں ہوتا تھا، جب یہ نیوز چینل نہیں ہوتے تھے، تب یہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی تو ملک پاکستان میں پتہ نہیں چلتا تھا، کسی کو ساتھ والے گھر میں بھی پتہ نہیں چلتا تھا اس گھر کی بیٹی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. لیکن آج اگر اس عورت کو سب سے زیادہ ذلیل کیا ہے تو نیوز چینل والوں نے کیا ہے. میرا ماننا یہ ہے، میرا اپنا موقف ہے، اگر اس عورت کو سب سے زیادہ اگر ذلیل کیا ہے، سب سے زیادہ اذیت اس کو تب نہیں پہنچی ہوگی
جب اس کے ساتھ یہ کام ہوا، جب اس کو پتہ چلا، میرے رشتہ داروں کو بھی پتہ چل گیا، رشتہ داروں کو دور کی بات پوری دنیا میں پتہ چل گیا، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کی، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔